جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ اہم موضوع ہے یہ 1947 کا کہ 70 سال میں کیا کیا اور آئندہ کیا کرنا ہے. سرفراز نے بالکل ضائع کیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ اب کم از کم سنجیدگی کے ساتھ کتابوں سے نکل کے اخباروں اور رسالوں سے نکل کے ٹی وی کے بات سننے سے نکل کے اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو آگے جانے کے لیے کیا کرنا ہے. حکیم سعید صاحب نے جو لفظ لکھا ہے اس میں آپ کو کہ پاکستان جو ہے وہ تفسیر ہے سورہ رحمان کی. اگر اس کو آپ لے رہے ہیں تو اس کے سورہ رحمان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ فبئی آئی اعلیٰ زبان پورے قرآن میں. اور یہ حکیم سعید صاحب نے کہا تھا, سوچنا حکیم سعید صاحب نے کہا ہے, اور یہ حقیقت ہے کیونکہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کیونکہ میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں 1932 میں کوئٹہ میں پوسٹ ہوئی تھی 1965 میں. اس زمانے میں جب آپ کو موقع ملا تھا مجھے جو سب آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ان کے گھر, تو وہاں 1932 کے فائر میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں وہ سب کچھ ہے جس کا ذکر سورہ رحمان میں کیا گیا ہے کہ تم کس سے گزراؤ گے. 1932 میں گلشن میں جو ہے آپ کا یہ گلشن بالا بلاک 6 وہاں ہاں گلشن باغ میں 6 نمبر جو ہے اس 6 نمبر جب وہاں پر دریا تھا, وہاں دریا بہتا تھا 1932 میں. اور جو صحیح اکثر سے نام لکھا ہے تو یقین مانے وہ کچھ میں نے دیکھا وہ اس کی تفصیل لکھی رحمان کی ہے وہ بالکل صحیح لکھا. اس لیے کہ پھر آپ کے پاس یہ بتا دیں مجھے کہ اگر آپ کے علم میں ہو کوئی بات یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایک ایسا کوئی چیز, کوئی ایسی معدنی کوئی چیز جو زمین کے اندر ہوتی ہے جو دوسرے ملکوں میں کہیں نہیں ہوتی ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے, کیا آپ کے ملک میں کوئی ایسی چیز ہے آپ کے علم میں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب میں ہمارے پاس نہیں ہے وہ شاید, تو میں آپ بتا دوں گا کہ وہ چیز کہاں پر ہوگی اس وقت ملک کی کس طرح ہوگی. ہر چیز آپ کی جو حکیم سعید صاحب نے لکھا ہے ہر چیز آپ کی جو ہے یہاں پر موجود ہے. کھیت اور کھلیان کا ذکر بھی تو کیا ہے حکیم سعید صاحب نے, اور کھیت اور کھلیان کیا میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات کی کہ پاکستان سے زرخیز زمین پورے ملک میں کہیں نہیں ہے, چاہے وہ افریقن کنٹری ہو چاہے کوئی سی بھی. زرخیز زمین آپ کی صرف, اور اللہ میاں نے, اور میں نے ہمیشہ ہی کہا ہے پاکستان قائد اعظم نے نہیں بتایا, میں نے ٹی وی پہ کہا ہے, میں نے تقریروں میں کہا ہے میں نے کہ پاکستان آسمانوں میں بنا تھا. قائد اعظم کو نہیں پتا تھا کہ گوادر کی کیا اہمیت ہے پورٹ کی, یا ہندوستان کے اندر زمین کی سے کتنا ہے, کیا ہندوستان کا دوسرا پہاڑ مار چکا ہے, یہ قائد اعظم کو نہیں پتا تھا, ان کو کچھ اور پتا تھا. لیکن فیصلہ یہ اس خطے کا آسمانوں کو تھا, اور الحمدللہ پاکستان عالم پیدا کیا. جب ہم کو چوکیدار بنانا کی ضرورت پڑی 59 ممالک کی, مسلم ممالک کی, تو خطیب خان سے بنوایا, ان کو بھوپال میں پیدا کر دیا. یہ سب فیصلے آسمانوں میں ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان لیڈر ہے 59 ممالک کا آج بھی. تو حضور سامنے گرامی, ہمارے پاکستان کا ہر علاقہ جو ہے وہ معدنیات سے بھرپور, زمین میں آپ جو چیز بوئیں گے وہ باہر نکل کے آ جائے گی. اور آپ جو ہے ابھی آپ نے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے بڑے تعلیم ادارے تھے کہ وہ جہاز گیہوں کا رشیا سے آ گیا ہے. شرم اور سے ٹوٹ مرنے کا کام ہے ان لوگوں. ابھی آپ خود ابھی آپ دیکھیں, ابھی ایک معاملہ چل رہا ہے آئی پی پیز کا, آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ بہت چل رہا ہے, اخباروں میں چل رہا ہے. آئی پی پیز جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں کتنا چل رہا ہے, اور اس کے اندر گورنمنٹ میں خود کے کہہ رہا ہوں ہے, تو آپ اس میں ضرور دیجیے گا ڈاکٹر صاحب, میں یہ جملہ ضرور لکھیے گا کہ آئی پی پیز میں فگر دے رہا ہوں آپ کو آئی پی پیز کہ آئی پی پیز ٹوٹل جو ہے 90 کے قریب 95 میں سے 52% جو ہے وہ گورنمنٹ اونڈ ہے, 52 گورنمنٹ اونڈ ہے. آپ کی ریکوائرمنٹ پاکستان کی اس وقت 20,000 آپ کی جو ہے وہ میگا واٹ ہے, اور وہ خرید رہے ہیں آئی پی پی سے 43,000 کلو واٹ. تو یہ وہ بنا بھی نہیں رہے,
جو بجلی پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے وہ اس کی پیمنٹ کی جا رہی ہے، اربوں کی پیمنٹ کی جا رہی ہے، اور وہ ساری پیمنٹ جو ہے وہ انہوں نے جو کنزیومر ہے، کنزیومر میں بھی ہوں اپنے گھر کی حیثیت میں بھی، اور انڈسٹری میں چلا رہا ہوں گا، اور انڈسٹری بند صرف ایک پوائنٹ اوپر ہے کہ آپ کی بجلی جو ہے آپ کو نہیں، بلکہ بجلی کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنے ٹیکسز لگائے ہیں انہوں نے جو ریکور نہیں کر سکتے، انہوں نے وہ بھی ڈال دیے ہیں، اور آپ کے پاس مجبوری ہے کہ آپ اپنا پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لائن لگا کے۔ اب آپ کو دیکھ لیجیے، اگر گورنمنٹ کی پیمانی نہیں ہے، یہ چوری نہیں ہے گورنمنٹ کی، ہم خاموش ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا واقعی۔ میں تو سوچتا ہوں کہ شاید میرا دماغ پھٹ جائے گا یا پاگل ہو جاؤں گا، باہر کھڑوں پتھر ماروں گا لوگوں کو۔ یار گورنمنٹ بجائے اس لیے کہ ہم کو حفاظت کرے، ہماری قانون کی حکمرانی کرے، قانون کو جو ہے پاسداری کرے، کچھ قانون والے جو ہے وہ 43,000 دوگنی سے بھی زیادہ 43,000 کلو واٹ جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کی جائے، اور ہماری کنزمپشن ہی 2,000 سے زیادہ نہیں ہے، 21,000 سب ملا کے۔ اور اس میں قانون بھی خاموش ہے، الحمدہ شرفا بھی خاموش ہے، کہیں بیٹھ کے تقریر کر لینا، کہیں بس ٹی وی بیٹھ کر کسی جلسے میں چلے آنا، یہ میں اس کو کوشش کرنا نہیں کرتا۔ آپ سمجھیں، میں تو باہر خاموش کہہ رہا ہوں، غیور عوام ماشاء اللہ غیور عوام وہ بھی خاموش ہے، بجلی نہیں ہوتی، اب سب کو آگے اپنا کوئی آتا ہے، اپنا مقامی کوئی لیڈر چھوٹا موٹا اپنا نام، میں بھی ہوں بھی شریک، میں زندہ ہوں، میں اچھا کرتا ہوں، اس کے عوام کو لے آتا ہے، غیور عوام کو پھول نشاور کرتے ہیں ان کو، جنہوں نے بچوں کی بس چھین لی ہے اپنی تعلیم بھی، اور 2 کروڑ 63 لاکھ ہو گئے، اب 2 کروڑ 62 لاکھ میں چیز ہوں 1 سال سے۔ اور جب میں نے وہاں پہ یہ سینٹ میں جب میں نے موو کیا تھا تو اس زمانے میں 2.8 کروڑ 28، آج 2 کروڑ 62 لاکھ ہے، 2 کروڑ 82 سے 2 کروڑ 62 لاکھ ہو گئے، یعنی ہر سال بڑھ رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ سب ہم خاموش ہیں۔ میں صرف یہ ایک آخری بات کرتا ہوں تاکہ پھر آپ بعد میں کوئی جو آپ کہیں میں کہوں گا میں کہ حکومت ہو، ہماری انڈسٹری کے قائدین ہو، کوئی بھی ہو، آپ کسی بھی گروپ کو لے لیجیے، وہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر باہر کے دشمنوں سے نہیں، اندر کے دشمنوں سے خطرہ ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس میں حصے دار بھی ہے۔ کس کو نہیں معلوم کہ یہ سب کو خطرہ نہیں ہے؟ ہم اٹامک انرجی والے ہیں، ہم لوگ پاکستان واحد ملک کے 59 ممالک میں شوگر کا مقام ہے، سورہ رحمان کے بھی یہاں بھی آتا ہے زبان کہ تم تو اللہ میاں نے ایٹم بم بھی دے دیا کہ چوکیداری کے نظام پہ دے دیا کہ تم چوکیداری کرو گے 59 ممالک کی، مسلم ممالک کی بھی۔ کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کچھ نہیں پوچھتا کہ یہ اس وقت جو ہے وہ یعنی 20 ارب ڈالر کی جہاز بھی ہیں اس کے اندر، اس میں واٹر ٹرن کرتی ہیں، اس میں تمام جتنے بھی ہیں مارنے کے لیے فلسطینیوں کے لیے امریکہ نے گرانٹ اناؤنس کر دیا، ان کے سینیٹرس نے بھی پاس کر دیا، پھر پاس ہو گیا، 20 ارب سے زیادہ کا فوجی امداد ان کو دی جا رہی ہے۔ یہ سب حقائق ہیں۔ تو اور ہم یہ کریں جو جوہری اس سے ہر آدمی کا پڑھا لکھا آدمی جتنے بھی ہیں کہ وہ ہمارے جوہری قوت سے جو ہے وہ خائف ہیں، دشمن بڑے خائف ہے بھائی، ہمیں نہیں لگا کوئی دشمن ہم سے خائف ہے، ہم تو دشمنی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑ کے۔ خیر جی، اس میں زیادہ بات نہیں کرتا، خالی یہ کہہ سکتا ہوں باقی صاحب کا ایک لفظ جو انہوں نے لکھ دیا ہوا کہ سینٹرل میں پہاڑیاں، چوٹیاں، کھیت کھلیان، صحرا، ہریالی میدان، یہ اور جفا کش لوگ۔ میں جانتا ہوں میرے اپنے فیکٹری کے اندر 1,000 لوگ جو ہیں میں جانتا ہوں، وہ 1,000 لوگ جو ہیں وہ 3,000 لوگوں کا کام کرتے ہیں،
اور یہی ملک ہے پاکستان جس کے آپ سب گواہ ہوں گے کہ یہاں کا جفاکش، یہاں کا مزدور کیا تھا. وہ جھونپڑی جو تھیں آپ کی دبئی کی، اس کو انہوں نے دبئی بنا کے بتایا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ نیپالی نہیں تھے، پاکستانی تھے. پاکستان میں جب وہاں پر دبئی بن گیا، انہوں نے جب ایمریٹس ایئر لائن، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے بھی دوست بھی جو تھے وہ چیف انجینئر تھے، ایک ایک کاغذ، بہت مشہور ہے وہ ایئر لائن ایمریٹس، پوری دنیا میں ہے اس کا نیٹ ورک. جی، ہر لحاظ سے ایک ایک کاغذ بنا کے پاکستان کے انجینئر سے دیا تھا. اور ہماری ایئر لائن جو ہے بند ہو چکی ہے. وہ گورنمنٹ پتہ نہیں کس طرح چلا رہی ہے، اربوں روپیہ اس پر جا رہا ہے ان کو ہر مہینے. تو بہت سے پیسے جو ہمارے جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اسٹیل مل ہو یہ ہو، اس میں آپ لگا رہے تھے، اتنے اربوں روپے آپ ضائع کر رہے ہیں. وہ سارا بوجھ جو ہے وہ انڈسٹری پہ آ رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے، الحمدللہ بند ہو چکی ہے، بند ہو جائے گی. ابھی بھی تقریریں کر رہے ہیں ہمیں، پر کل تقریر کر کے میں آیا ہوں، وہاں پر سن کے آیا ہوں. تقریر میں نے کی نہیں تھی، اٹھ کے پھر میں آ گیا. وہ سب چیزیں کل کی بات کر رہے تھے، یہ ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. اپنی اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہیں کون اور ہم باتیں کیا کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہوں گا صاحب، جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ قوم کھڑے ہونے والے جب ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. 70 سال کو بھول جائیے، ہماری غلطیوں کو بھول جائیے. آئندہ کے لیے آپ کے پاس پورا میدان کھلا ہوا ہے. آپ سے مجھے دے دیں، اپنا ایک علاقہ دے دیں مجھے، بلوچستان کا پورا پہاڑ کا سلسلہ دے دیں مجھے، کہ 2 سال کے بعد تک یہاں پر ہر جگہ، ہر اس پہ زندگی بھی تم کو ملے گی، کوئی تمہیں قتل نہیں کرے گا، تم گھر پہنچ جاؤ گے کراچی. تو میں 3 مہینے کے اندر آپ کو کوئی ایک جگہ خالی نہیں ہوگی کہ پورے بلوچستان کی پٹی کے اوپر میں لگا دوں گا ٹائلس، اور پوری دنیا کے ٹائلس کی مارکیٹ برباد کر دوں گا، اسپین کی بھی اور اٹلی کی بھی. ابھی آپ کا چائنا اٹھا کے لے جا رہا ہے، روز لے جاتا ہے. وہ ہمارے وہاں سے بنا کے فنش کر کے بھیجتا ہے، اور ڈالر ہم سے لے لیتا ہے اس کے فنش کے، اور ہم ویلیو ایڈ نہیں کر رہے. اور اگر میں نہیں کروں 3 سال کے اندر تو مجھے وہیں لٹکائیں اس کے اندر. 3 مہینے کہا تھا آپ نے تو پہلے. 3 سال نہیں سر، 3 مہینے فیکٹری نہیں لگتی، زمین کا ہموار کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کو. اس میں سے اضافہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنی مرتبہ لیا گیا کہ مجھے ضرورت تھی کہ میں وہ آیت پیش کر دوں آپ کو. سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں نے کنفرم کر لوں تاکہ آپ کے آپ گھر جا کے لکھ لیجیے. سورہ روم کی آیت نمبر 41 اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30. اس میں بحث نہیں کروں گا، اگلی انشاءاللہ اس سے بات کروں گا کہ جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارا اپنا جو کردار ہے وہ بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ روم میں 41 آیت میں، کیا مطلب بتا دیجیے. وہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فاتح صورت میں کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. اب خشکی اور تری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس میں آ گئی. فساد پھیل گیا ہے تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں خاموش ہوں. تو خاموشی مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے، تو وہ کچھ نہیں کر رہا. آپ خود ہی بدعمالی کی وجہ سے اب جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اللہ خاموش ہے آپ کی حرکت کی وجہ سے. اور اللہ میں اسے فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم کو اس بدعمالیوں کی سزا دے. اللہ میاں کہہ رہے ہیں بھائی، اور کیوں سزا دے؟ قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے آپ کو اختیار نہیں کہ آپ ایک لفظ بھی بولیں کسی سے. میں قرآن نہیں ہوں کبھی، میں اس لیے آپ کہتا کہ میری ذمہ داری ہے، میں نے آپ کو پہنچا دیا. آپ لوگ بات کریں، آپ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بدعمالیوں کی سزا دے تاکہ شاید وہ باز آ جائیں. ہم یہ جملہ ہے کیونکہ ابھی بھی ہم ٹھیک نہیں ہو رہے. کیونکہ اب میں آیت الفرقان کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. سورہ الفرقان آیت نمبر 30 جہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر دیا ہوا ہے اس میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، الحمدللہ شافع محشر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں نماز کے بعد بھی،
کہ اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرما. اب میں خالی بتا رہا ہوں آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روز محشر جب ہم سب کھڑے ہوں گے، حسیب خان بھی کھڑے ہوں گے اور آپ سب بھی کھڑے ہوں گے، اور ایک ہی آواز آئے گی اس وقت قرآن کا. آپ فرقان پڑھ لیجئے گا 30 نمبر آیت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہوں گے، اے میرے رب، میری اس امت نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا. یہ خرابی ہماری. جمہوریت کے بعد جمہوریت کیسے آئے گی بھائی؟ پڑھو تو. پڑھنے والے لوگ جہاں ہوتے ہیں، جہاں پر جمہوریت کامیاب ہو رہی ہے وہاں پر پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ کے یہاں جہالت کا جو ہے وہ جاہل لوگ جو لے کے آتے ہیں، جیوے اور معلوم ہو گیا کہ جاہل نے انتخاب کیا اور جاہل وہاں پہنچ گیا. میں رہ کے آیا ہوں ڈاکوؤں میں 6 سال، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ سفید کپڑے میں لے گیا تھا، آج بھی لے کے سفید کپڑے میں واپس آ گیا. تو قرآن کا فیصلہ ہے یہ. اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو 90% لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ میاں نے قرآن میں کیا کہا ہے، کیونکہ تلاوت کرتا ہے وہ. یتلو علیہم آیاتہ بس کافی ہے، تلاوت کر لی اور اپنے 10 سال میں قرآن پڑھ لیا. مولوی صاحب کو اپنے کپڑے دے دیے، مٹھائی دے دیے، چھٹی ہو گئی. بعد پھر سارا زندگی اپنے پھر اتنے تلاوت ہی کر رہا ہے وہ. لہٰذا ان دو آیتوں عمل کیجئے. پاکستان صحیح کہا ہے حکیم صاحب صاحب نے، سورہ رحمان کی وہ یہ تصویر ہے پاکستان. تو انشاءاللہ پاکستان وہی بنے گا جس کا ابھی ذکر بھی کیا حکیم صاحب نے.